قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند ان چیزوں کی ایک فہرست بیان کی ہے جن سے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا ان کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. اور فطرت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اسلام دین فطرت ہے. شریعت ہمیں جو احکامات دیتی ہے وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں، خواہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات الہیہ ہیں، احکامات خداوندی ہیں، یا احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے فرامین ہیں وہ سب ہماری فطرت کے 100% عین مطابق. ہاں، اگر فطرت ہماری خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو تندرست کرتا ہے. بیمار فطرت کے تندرستی کا باعث بنتا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن کریم میں جو احکامات نازل کرتے ہیں شفا کے لیے، تمہاری تندرستی کے لیے. اور مومن جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو سراسر رحمت ہے ہمارے احکامات. ویسے پوری انسانیت کے لیے یہ شفا کے باعث ہے، تندرستی کے باعث ہے. دیکھیے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے. ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک ایسا علاقہ فتح کیا، بہت سے علاقے فتح ہوئے، 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل پر ان کی خلافت قائم رہی، 10 سال تک. ان کے دور خلافت میں ایک ایسا علاقہ فتح ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے، جتنا مال غنیمت تھا وہ سارے کا سارا لا کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کر دیا، ڈھیر لگا دیا، انبار لگ گیا. لکھا ہے کہ اس ڈھیر کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، دراہم دنانیر ہیں، اشرفیے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، قالین ہیں، غالیچے ہیں، خزانے ہی خزانے. یہ بھی لکھا ہے کہ ایک طرف کا آدمی اگر کھڑے ہو کے دوسرے طرف کے آدمی کھڑے ہو کے دیکھنا چاہے تو نہیں نظر آتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر لگا، انبار. اب اس مال غنیمت تھا، تقسیم کرنا تھا فوجیوں کے اندر. حضرت امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، اس ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر اسے خطاب کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں. اے ڈھیر، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تیری محبت میرے دل میں نہیں ہے، نہیں ہے. تیرے اندر سونا بھی نظر آ رہا ہے، چاندی بھی نظر آ رہا ہے، شرفییں، دینار، دراہم، روپیہ، پیسہ اس دور کا بہت خزانہ تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے ڈھیر، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا تیری محبت میرے دل میں نہیں ہے، نہیں ہے. میں کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے اس خزانے کی، سونے چاندی کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ہم نے انسان کی فطرت کو مزین کر دیا. کس سے؟ اولاد کی محبت سے، بیوی کی محبت سے، سونے چاندی کی محبت سے. فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. نساء کہتے ہیں بیوی کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، اولاد کو. مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا انسان کی فطرت. یہ ہے فطرت کے مطابق. جس نے ہماری فطرت پیدا کی، ہمیں پیدا کیا، اسی نے یہ حکم دیا. فرمائے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت بھی تمہارے دل میں رکھی. اے ڈھیر، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جبکہ اللہ نے میرے دل میں ان کی محبت رکھی ہے، نہیں ہے میرے محبت. میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ، اس ڈھیر کے اندر جو خیر ہے ہمیں عطا فرما، جو شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے بھائی، دنیا تو ہے ہی انسان کی زندگی گزارنے کی جگہ. اس کے بغیر تو انسان زندگی نہیں بسر کر سکتا. بعض مذاہب ایسے ہیں، آج بھی مل جائیں گے، پہلے بھی تھے، کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کے سب کاروبار سے جا کر کسی پہاڑ کی غار میں، کھو میں جا کے اپنی زندگی بسر کر لو. تھی اجازت پہلے، اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی. لا رہبانیت فی الاسلام.
حضور کا فرمان ہے. اسلام ایسا دین ہے کیونکہ دین فطرت ہے، اس میں میاں بیوی آپس میں رہ کے مل جل کے زندگی بسر کریں گے، باپ بیٹا آپس میں مل کے کریں گے، دنیا کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، الگ تھلگ رہ کے ممانعت ہے، منع ہے، حرام ہے زندگی بسر کرنا. پابندی لگا دی اسلام نے. ہاں دنیا اسی وقت ہمارے لیے یہ دین بھی بن سکتی ہے جب ہم اس کو فطرت کے مطابق استعمال کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے. ورنہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے جہنم کا باعث بنے گی. اگر دین کے فطرت کے مطابق استعمال کریں گے تو جنت کا باعث بنے گی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہاں کاٹو گے آخرت میں جا کے. دیکھو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دنیا کہتے کسے ہیں. بڑے صوفی شاعر تھے اور انہوں نے مثنوی شریف میں قرآن کا ہی ترجمہ کیا ہے اشعار کے اندر، فارسی کلام کے اندر. فرمائے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اس کو نہیں کہتے کہ بیوی کے ساتھ محبت کر رہے ہو، بیٹوں کے ساتھ محبت کر رہے ہو، سونے چاندی کے ساتھ محبت رکھتے ہو، یہ اس کا نام دنیا نہیں. فرمایا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاش و نقرہ و فرزند و زن. دنیا بیٹے سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا، سونے چاندی کے ڈھیروں سے محبت کرنا، اس کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا تو اس کا نام ہے کہ جو چیز تمہیں خدا کی محبت سے غافل کر دے، خدا کے حکم سے غافل کر دے، اس کا نام ہے دنیا. وہ ہے مردار کتے کی طرح دنیا. مچھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی. جو دنیا آخرت میں جنت کی مستحق بنانے والی ہو، اسی کا تو حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی مانگو ہم سے وہ دنیا، آخرت بعد میں مانگو، وہ دنیا مانگو جس سے تمہاری آخرت بنے. فرمائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایسی دنیا عطا فرما جو فطرت کے مطابق ہو، حسین دنیا ہو، آخرت کی کامیابی کے باعث بنے. وہ دنیا، اس کی دعا مانگو پہلے، رہتے جو دنیا میں. فرمائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھو یہ دنیا کی دعا مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ وہ رب جس نے ہمیں اور ہماری فطرت کو پیدا کیا کہ تم دنیا کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے. مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح ضروری اور مسٹ ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. کشتی صحرا میں نہیں چلتی، ریت کے ٹیلوں پہ نہیں چلتی، پہاڑوں پہ نہیں چلتی. کشتی کہاں چلے گی؟ پانی کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر. اگر کشتی پانی کے اندر چل رہی ہے اور پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی رواں ہوگی، جہاں مرضی لے جاؤ اس کو، تجارت کرو اس کے ذریعے، عمرے کرو، حج کرو، جہاں مرضی جاؤ، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے جاؤ، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر وہی پانی نیچے والا اندر آ جائے تو وہ ہلاکت کا سبب بنے گا، تباہی کا، بربادی کا سبب بنے گا. اسی کو مولانا کہہ رہے ہیں. فرمائے کہ آب در کشتی اندر کشتی ہلاکت،
پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کی ہلاکت کا سبب ہے. آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. کہ اگر وہ نیچے رہے گا نا کشتی کے تو اس کی مضبوطی کا باعث، اس کی فائدے کا منافع کا باعث ہے، اور اندر آ جائے گا تو ہلاکت کا باعث ہے. بالکل اسی طرح دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی محبت اگر ہمارے دل سے باہر ہے اور اللہ اور رسول کی محبت دل کے اندر ہے تو ہماری یہ دنیا جو ہے منافع کی باعث ہے، آخرت میں کامیابی کی باعث ہے. یہی محبت اگر دل کے اندر گھس جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے، پرواہ نہیں کرتے اس کی، تو پھر تباہی اور بربادی ہے، جہنم کا باعث ہے. مولانا اسی کو سمجھا رہے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں ہمیں فطرت کے مطابق. کیا فرمائے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے ہمارے حبیب اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے محبت ہے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم تو محبت کا حکم دیتے ہیں، احترام کا حکم دیتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص دین کے زیادہ قریب ہوگا نا وہ اپنے والدین کا احترام زیادہ کرے گا، عزت زیادہ کرے گا. جو قرآنی تعلیمات سے آگاہ ہوگا، واقف ہوگا قرآن و حدیث سے، وہ اپنے والدین سے محبت زیادہ کرے گا. کیوں؟ فطرت کے مطابق ہیں یار. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو دین سے بیزار ہوتے ہیں، لا دین ہوتے ہیں، وہ والدین کا نہ احترام کرتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں محبت ہوتی. اور بھائی آج تو دور ہی ایسا ہے کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر ہیں، شیراز کے، ایران کے صوفی شاعر ہیں. 600-700 سال پہلے گزرے ہیں وہ. انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا کہ اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، میں اس دور میں جس میں گزر رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں مجھے چاند کا دور نظر آ رہا ہے، دور قمر. انہوں نے جب یہ کہا تو یار لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو حافظ شیرازی کی نظر کتنی اونچائی اور گہرائی میں ہے کہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ انسان چاند پہ جائے گا. انہوں نے یہ اس سے مراد لیا کہ حافظ شیرازی کہہ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کرے گی، اتنی ترقی کرے گی کہ انسان چاند پہ زندگی گزارے گا. وہ دور قمر کہہ رہے ہیں اپنے. حالانکہ حافظ شیرازی کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. فرمایا کہ اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، ہما آفاق پر از فتنہ و شر می بینم. وہ کہتے کہ حافظ شیرازی تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا میرا معاشرہ، جو میرا محلہ، میرا شہر، میرا زمانہ شر سے بھرا پڑا ہے، فتنے سے بھرا ہے، فساد سے بھرا پڑا ہے. آج بھی آپ دیکھنے ایسے ہی نظر آئے گا آپ کو. حافظ شیرازی کہتا ہے کہ یہ فتنہ شر فساد کیوں ہے؟ فرمائے کہ اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، ہم آفاق پر از فتنہ و شر می بینم. ہے شفقت نہ برادر ببرادر دارد،
ہے شفقت نہ برادر برادر دارد، اور ہے شفقت نہ پدر را پسر می بینم۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں دور قمر سے میرے نزدیک مراد یہ ہے کہ بھائی کے دل میں بھائی کی محبت نہیں، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت نہیں، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہیں، کسی کی دل میں کسی کی محبت نہیں، شر فتنہ فساد سے بھرا پڑا ہے یہ میرا دور۔ تو وہ تو دور قمر سے مراد فتنہ فساد پاگل پن کا دور لے رہا ہے، پاگل پن کا۔ حافظ شیرازی نے کیوں تشبیہ دی دور قمر سے؟ اس لیے کہ انسان کے دماغ کو چاند کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چاند سورج پیدا کیے، سیارے ستارے، ہماری ان میں بھی صحت ہے، کھیتیاں ہماری یہ پکاتے ہیں، مٹھاس ان کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، ہماری صحت کے اوپر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کو چاند کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس شخص کو پاگل پن کی بیماری ہے، جنون کی بیماری ہے، دیوانے پن کی بیماری ہے، چاند کی بڑھتی ہوئی تاریخوں میں اس کی بیماری بھی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی چاند کی تاریخیں گھٹتی ہے اس کی بیماری بھی کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے، کب آتا ہے وہ؟ جب چاند سر پہ ہوتا ہے، 13ویں 14ویں 15ویں کو، اس وقت سمندر کی لہریں بھی اچھل اچھل کے آسمانوں کو لگتی ہے، جا کے بلند و بالا ہوتی ہے۔ وہ چاند کی کشش ہے، چاند کی۔ سمندر کو بھی چاند کے ساتھ مناسبت ہے، ہمارے دماغ کو بھی چاند کے ساتھ۔ تو حافظ شیرازی نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی مجھے جو دور قمر نظر آ رہا ہے یہ نہیں کہ انسان اترے گا اترتا رہے چاند پہ جاتا، یہ زمین کے اوپر فتنہ فساد پھیلانے کا باعث ہے۔ شریعت ایسے انسان کی اصلاح کرتی ہے کہ بھائی کو بھائی سے محبت ہو، باپ کو بیٹے سے بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہو۔ قیامت کا سما نظر آتا ہے، تو قیامت میں ہوگا یہ کہ دیکھو نا، آج اخباروں میں پڑھتے ہیں آپ تو چینلوں پہ بھی نظر آ جاتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے پیسے کی خاطر، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے انچ انچ جگہ کی خاطر، ہمسایہ ہمسایہ کو قتل کر رہا ہے پانی کی خاطر۔ اور یہ قیامت کا سما ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کے دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں اسلام ایسا حکم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کے، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن کے رہو۔ مزید تفصیل انشاءاللہ عند واخر دعوانا الحمدللہ۔